بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے آپ کو بندش کے بارے میں بتایا تھا کہ بندش کیا ہے اور کیا یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز۔ تو اگر کسی بھائی یا بہن نے اس جائز یا ناجائز بندش کے بارے میں جاننا ہو تو وہ ہماری بندش پر بنائی ہوئی ایپیسوڈ نمبر 1 کا بغور مطالعہ کر لے تو اس کا یہاں تک کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور مزید آگے سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ احباب نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے قیمتی معلومات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور یہ سب کام جو کیا جا رہا ہے وہ مخلوق خدا کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جو بندش ہوتی ہے اس کو اب نکاح سے پہلے ہی ختم کرنا ہے۔ تو وہ کس طرح کیا جائے گا کہ اگر کسی نے بندش پہلے ہی لگا دی ہے نکاح میں تو اب اس کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ اب نکاح سے پہلے جب بندش ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کیا معاملات خراب ہوتے ہیں اور ازواجی تعلقات جو ہیں وہ بن نہیں پاتے یا اگر بن بھی جاتے ہیں تو پھر اولاد جو ہے اولاد کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو پہلے ہی کیوں نہ اس کا سد بات کر لیں۔ تو اس ویڈیو میں جو سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے جو بندش کسی نے کی ہو، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے لگائی گئی ہو یا کسی جنات کی طرف سے بندش کی گئی ہو، تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور ہم نے جنات پر کیسے بندش لگانی ہے کہ وہ ہمارے قریب نہ آ سکیں اور ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکیں۔ اس طریقے سے جو بھی بیان کیا جائے گا اگر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بندش ختم ہو جائے گی اور بلکہ ان کے اوپر بندش ہو جائے گی جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کو کرنے کا طریقہ آپ لوگوں نے بہت غور سے سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس ویڈیو کو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں پر بھی عمل کے دوران کوئی غلطی نہ کریں جس سے عمل کی صحت پر فرق پڑے۔ مکمل طور پر ہدایت کے مطابق عمل کر کے آپ اپنے اوپر آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک پانی کی بوتل لیں اور اس کا ڈھکن کھول کر کیپ کھول کر رکھ دیں اور 5 عدد اگربتیاں لیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 مرتبہ چاروں کل شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر پانی پر پھونک دیں، اگربتیوں پر بھی دم کر دیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر کی گئی ہر طرح کی جو بندشات ہیں تو اس کو ختم کر دے، ہر طرح کے جادو کو ختم کر دے اور جادو کرنے والوں پر یہ بندش لگا دے کہ وہ ہم پر جادو نہ کر سکے اور وہ شیاطین
نکاح میں شامل نہ ہو سکیں اور ہمارے ساتھ کسی بھی طرح سے جڑے نہ رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف جو تلاوت کرنی ہے، اب وہ طریقہ سماعت فرمائیں کہ جب ہم سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کریں گے تو جب ہم آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 پر پہنچیں گے تو ان دونوں آیات کو 41 مرتبہ ہم نے تلاوت کرنا ہے، اور دونوں کو ایک ہی ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ یہ نہ کریں کہ پہلے ہم نے 8 نمبر آیت کو 41 مرتبہ تلاوت کیا اور پھر 9 نمبر آیت کو 41 مرتبہ تلاوت کیا، بلکہ آپ اس کو دونوں آیات کو ملا کر ایک دفعہ پڑھیں، پھر دونوں آیات کو ملا کر دوسری دفعہ، اور اس طرح بالترتیب 41 مرتبہ آپ ان دونوں آیات کی تلاوت کریں۔ اور اس میں سورہ یاسین شریف میں 7 جگہ پر مبین آئے گا، ہر مبین پر آپ رکیں اور 11 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم اس کی تلاوت کریں، اور پھر آپ مکمل سورت کو پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ وہی دعا کریں جو آپ نے پہلے کری کہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے جادو سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر قسم کی بندش جو ہم پر لگی ہے اس کو ختم کر دے، اور شیاطین پر بندش لگائی جائے اور جادوگروں پر یہ بندش لگائی جائے کہ وہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو یا بندش نہ کر سکیں۔ اور اے اللہ تو ہمیں ان تمام بندشات سے محفوظ رکھ۔ اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور بوتل پر دم کریں، اور 5 اگربتیوں پر بھی دم کر دیں، اور اپنے اوپر دم کر لیں، ہاتھوں پر اب دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں۔ اور جو اگربتیاں ہوں گی وہ آپ ہر روز 5 مرتبہ 5 اگربتیاں جو ہیں وہ 5 روز تک آپ سلگائیں۔ اگر نکاح اور رخصتی کے درمیان میں اگر زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی کہ وقفہ نہیں ہے، کچھ روز کا وقفہ نہیں ہے، تو آپ اسی وقت 5 اگربتیوں کو بھی سلگا سکتے ہیں۔ اور اگر جیسے نکاح جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے، 1 ہفتہ پہلے ہو جاتا ہے یا 10 دن پہلے ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ اگربتیوں کو ایک روز میں تقسیم کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسی وقت پڑھیں اور اسی وقت ہی آپ اگربتیوں کو سلگا لیں۔ اور پانی جو ہے پھر آپ اس کا استعمال کریں، چاہے وہ اب پانی آپ اس کا اسی وقت 1 گھنٹے میں پی لیں، 2 گھنٹے میں پی لیں، جیسے بھی آپ کو بہتر لگے وہ پانی بھی آپ استعمال کر لیں۔ تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جس طرح کی بھی بندش لگائی گئی ہوگی اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بلکہ یہ بندش لگ جائے گی کہ کوئی بھی شیطان جو ہے وہ آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے پر عمل کرنے سے ہم نکاح سے پہلے لگائی گئی بندش سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب جو دوسرا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احباب جن کے اوپر پہلے سے ہی بندش موجود تھی یا نکاح سے پہلے ہی بندش لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ رشتہ ازواج میں اب تک جڑ نہیں سکے، منسلک نہیں ہو سکے، اور اولاد کی
نعمت سے اب تک محروم ہیں یا اس میں کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے یا حمل نہیں ٹھہرتا یا اگر رہتا بھی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تمام مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کے لیے آپ طریقہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے 7 عدد لیمو لینے ہیں، لیمن، اور اس پر 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں، اور ایک اگربتی کا پیکٹ لیں اور اس پیکٹ سے تمام اگربتیوں کو نکال کے اپنے سامنے رکھ لیں، اور اگربتیاں کم سے کم 41 ہونی ضروری ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ 41 اگربتیوں کو جب آپ دم کریں گے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر، تو اس کے بعد میں آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے، اور 2 سیب آپ کے پاس موجود ہوں جس پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 کو 41 مرتبہ تلاوت کر کر پھونک مارنی ہے، جو آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ آیت مبارکہ دونوں سیبوں پر 41 مرتبہ تلاوت کر کے پھونک مارے، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں اسی وقت۔ یہ سب ایک ہی دن کا عمل ہے۔ پھر دوسری مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں اور پھر دونوں سیبوں پر دم کریں، اور پھر تیسری مرتبہ 41 مرتبہ آیت مبارکہ کو پڑھیں اور سیبوں پر دم کریں۔ اور یہ تمام عمل جو ہے اس روز کرنا ہے جب عورت ناپاکی کی حالت سے فارغ ہونے کے بعد جب غسل کر کے پاک اور صاف حالت میں آتی ہے، یعنی ناپاکی کے بعد جو پاکی کا پہلا روز ہوگا اس کو یہ عمل کرنا ہے کہ لیمو پر بھی دم اسی وقت ہی کرنا ہے اور سیبوں پر بھی دم اسی وقت ہی کرنا ہے۔ تو ہر روز ایک لیمو کو اپنے سرہانے رکھیں اور صبح اٹھ کر اسے کاٹ کر پھینک دیں، اور جو سیب ہوگا اس کو صحبت کرنے سے پہلے مرد جو سیب ہوگا وہ پہلے کھائے گا، اور جو عورت ہوگی وہ صحبت کرنے کے بعد میں کھائے گی۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، دونوں پڑھیں، مرد اور عورت دونوں نے یہ پڑھنی ہے، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اور چاروں کل 3 مرتبہ پڑھیں، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیریں، اس طرح ان کا حصار ہو جائے گا، اور شیطان پھر صحبت کے دوران ان کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد مرد و زن صحبت کریں، اور مرد اور عورت ہر روز سورہ محمد کی تلاوت کریں،
5 وقت کی نماز کا بھرپور اہتمام کریں، پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں، اور ایک اگربتی روزانہ کسی بھی ایسے وقت میں لگائیں کہ جب دونوں گھر میں موجود ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مرد گیا ہوا ہے کہیں پر اور عورت نے پیچھے سے لگا دی، یا مرد گھر میں ہے تو عورت موجود نہیں ہے تو اس وقت لگا دی۔ تو کوئی ایسا وقت منتخب کریں کہ دونوں اس وقت موجود ہوں۔ 41 روز تک یہ اگربتیاں اسی طرح سے سلگائیں۔ اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں گے اگر جادو کے ذریعے بندش لگائی گئی ہے یا جنات نے رکاوٹ ڈالی ہے، کسی بھی قسم کی بندش ہو، سب بندشات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کو جسمانی بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے اس کلام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ تو یہ عمل مسلسل 3 ماہ تک جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 3 ماہ کے اندر اللہ رب العزت اولاد کی خوشخبری ضرور دے گا۔ اور اگر ہمارے بتانے میں، ہمارے سمجھانے میں اگر کسی بھی شخص کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو برائے مہربانی عمل کو شروع نہ کرے، بلکہ وہ ہم سے پہلے رابطہ کر کے مزید اچھی طرح سے معلومات کو حاصل کر لے، پھر اس کے بعد میں عمل کرے۔ کیونکہ اگر مختصر سی بات سنی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کی روح کو نہیں جانا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل طور پر جانچ حاصل نہیں کری، تو اس سے وقت کا ضیاع ہی ہوگا۔ ثواب کی حد تک تو ٹھیک ہے، جو بھی کلام پڑھا جائے گا وہ ثواب کی حد تک تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ہر عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک حسن پیدا ہوتا ہے جو کہ اس کی جان ہوا کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر کسی کو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کوئی سمجھانے میں جو ہے وہ کمی پیشی ہو رہی ہو، تو آپ ہمارے جو ہے ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطہ نمبر پر رابطہ کر کے مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ بندش کا موضوع جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کو ہم بقیہ جو بندش پر جو بیان ہے اور جو اس کی ابھی کڑیاں اور ہیں جو بھی ضروری ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جائے، وہ ہم تیسری ایپیسوڈ میں بیان کریں گے، تاکہ آپ پر ہر طرح کی معلومات جو ہیں وہ آیا ہو جائے اور ہر طرح سے آپ مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس چینل کو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے اور ہم سب کو آفت و بلیات اور تمام بیماریوں اور مشکلات سے بچا کے رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔